سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان یاتریوں کے پہلے جتھے نے جمعہ کو جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے کشمیر کے 2 بیس کیمپوں کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یاتریوں کے پہلے جتھے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 164 گاڑیوں کے قافلے میں 3488 یاتری بھگوتی نگر بیس کیمپ جموں سے پوتر گفا کے لیے روانہ ہوئے۔ ان میں سے 1491 یاتری بالتل اور 1997 پہلگام کی طرف روانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز، نیم فوجی دستوں، پولیس اور دیگر معاون ایجنسیوں کی طرف سے مناسب موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ یاترا باضابطہ طور پر 1 جولائی کو شروع ہوگی، جب ہزاروں یاتری 2 بیس کیمپوں بالتر اور پہلگام سے پوتر گفا کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر جمعہ کو ادھمپور میں بالی نالہ کے قریب امرناتھ یاترا کے سیکیورٹی قافلے کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ جموں کشمیر پولیس کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت 4 پولیس اہلکار اس حادثے میں زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ قافلے کے کمانڈر اجے کمار کی گاڑی ضلع ادھمپور میں بالی نالہ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے میں ڈی ایس پی آئی آر 24 بٹالین سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے ضلع ہسپتال ادھمپور منتقل کیا گیا ہے۔ حکام نے شری امرناتھ جی یاترا کے یاترا پر جانے سے قبل متعین مقامات سے ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن RFID کارڈ حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یاتریوں سے کہا گیا ہے کہ اس مخصوص کارڈ کے بغیر کسی بھی یاتری کو یاترا کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکام کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یاترا کے دوران تمام یاتریوں کے لیے شری امرناتھ شرائن بورڈ کی طرف سے جاری کردہ RFID کارڈ پہننا لازمی ہے۔ بیان کے مطابق کسی بھی یاتری کو RFID کارڈ کے بغیر یاتری علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بتا دیں کہ یہ مخصوص کارڈ بیٹر ٹیکنالوجی کارڈ ریڈیو فریکوینسی سے لیس ہے اور یہ یاتریوں کے آدھار کارڈ سے منسلک ہے، جو ٹریکنگ کے دوران راستہ کھو جانے پر بھی یاتری کو تلاش کرنے اور یاتریوں کی شناخت معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ میں جموں کشمیر نے شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے لیے ضروری ہدایات جاری کی ہیں، جنہیں یہاں روزناموں میں جمعہ کے روز صفحہ اول پر شائع کیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو کہا ہے کہ جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہے، جس میں 800 سے زائد قوانین کے فوائد مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ سنہا نے SKICC میں 19ویں لیگل سروسز اتھارٹی میٹنگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے ایسے طبقے تھے جو پارلیمنٹ کی منظور کردہ قوانین کے فوائد سے محروم تھے۔ انہوں نے کہا کہ منسوخی کے بعد جموں کشمیر کو 800 سے زائد قوانین کے فوائد فراہم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں میں اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے۔ سنہا نے کہا کہ پٹواری انٹر لیول ریونیو اہلکار یہاں کلیکٹر سے زیادہ طاقتور تھا۔ ہم نے تمام آمدنی کے ریکارڈ کو 3 زبانوں میں ڈیجیٹائز کیا۔ سامراجیہ سلطنت ختم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اس سے مسئلہ ہے۔ LG نے کہا کہ جموں کشمیر میں 2019 کے بعد پہلی بار بہت سے ہائی پروفائل پروگرام منعقد کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ G20 تقریب کا انعقاد کامیابی سے ہوا۔ گوا میں ہونے والی اہم میٹنگ سے زیادہ اس پر بات ہوئی۔ آج جموں کشمیر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سنہا نے کہا کہ اس کے بعد ہم یہاں یہ قومی تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ ہم نے نیشنل ڈیری میٹنگ اور ICAI نیشنل میٹنگ منعقد کی۔ یہ بدلتا ہوا جموں کشمیر ہے۔ میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے مختصر رکھوں گا۔ قانونی خدمات کی میٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ انصاف میں تاخیر راست بازی کے مقصد کو کھو دیتی ہے۔ لیگل سروسز اتھارٹی نے معاشرے کے
پسماندہ طبقات کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ ملک کے دور دراز علاقوں میں انصاف کا نظام قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں جمعے کو پیش آئے ایک المناک واقعے میں ایک 23 سالہ لڑکا شرنز فال میں گر کر لقمہ اجل بن گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جاوید احمد گنئی ولد عبد المجید گنئی ساکنہ پوسٹ ناج کیری پھسل کر شرنز فال میں گر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ لاش کو مقامی لوگوں نے نکال کر اور فوری طور پر ٹنگ مرگ کے قریبی ہسپتال پہنچایا، جہاں پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ انہوں نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ جموں کشمیر کی گرمائی راجدھانی سری نگر کے نوہیٹا علاقے میں جمعے کے سہ پہر کو نوجوان پر چاقو سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہوا اور اس کو علاج معالجہ کی خاطر صدر ہسپتال سری نگر منتقل کیا گیا۔ پولیس نے حملہ آور کو درد بوجھ کر سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ اطلاعات کے مطابق پائن شہر کے نوہیٹا علاقے میں گنج بخش پارک کے نزدیک جمعے کی سہ پہر کو نوجوان پر چاقو سے وار کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ زخمی نوجوان کو ابتدائی علاج معالجہ کی خاطر رانا والی ہسپتال منتقل کیا، جہاں سے اس کو صدر ہسپتال ریفر کیا گیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ نوجوان کے سر پر چاقو سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کو شدید چوٹ آئی تھی۔ درِ اثنا پولیس نے ٹویٹ کے ذریعے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ نوہیٹا میں چاقو حملے میں ملوث نوجوان کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت زبیر احمد بٹ ساکن راجوری کدل سری نگر کے بطور کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس چاقو سے نوجوان پر حملہ کیا گیا اس کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس ضمن میں ایک FIR زیر نمبر 27 زیر دفعہ 307 341 323 IPC کے تحت کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کی پیش گوئی کے بیچ وادی کشمیر کے شبانہ درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ ہوئی ہے۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں رک رک کر بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سری نگر میں بوندا باندی ہوئی، جبکہ پہلگام میں 13.2 ملی میٹر، کپواڑہ میں 0.6 ملی میٹر اور گلمرگ میں 0.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ ادھر وادی کے شبانہ درجہ حرارت میں گراوٹ درج ہوئی ہے۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 18.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت 20.3 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا تھا۔ وادی کے شہر آفاق سیاحتی گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت 11.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت 12.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب درجہ حرارت 13.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ سرحدی ضلع کپواڑہ میں کم سے کم درجہ حرارت 15.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب درجہ حرارت 17.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ گیٹ وے آف کشمیر کے نام مشہور قصبہ قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت 17.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ لداخ یونین ٹیریٹری کے ضلع لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ضلع کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں آپ کا تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن بھی ضرور کلک کریں۔ خدا حافظ۔